پاکستان کے لوگوں کو اس آئینی اور قانونی حق سے محروم نہ کریں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن مینیج کرنے میں ناکام، یہ عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنے میں ناکام، یہ اس کو جسمانی طور پر ختم کرنے میں سو فار ناکام۔ کہ یہ کس طرح ریلوے میں کلی بھرتی ہو کے کرکٹ کھیلنے کا شوق چڑھ گیا، کس طرح رنگیلے کے ذریعے اداکاری کرنے کا شوق چڑھ گیا، کس طرح پھر ضیاء الحق دور میں ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے یہ آئے صاحب، اور پاکستان میں الیکشن کے نام پہ یہ تماشے ہوتے رہے کہ نواز شریف نگران وزیر اعلیٰ بھی ہوتا تھا اور الیکشن بھی لڑ رہا ہوتا تھا۔ تو ان کو یہ عادت ہے ہمیشہ اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلنے کی۔ ہم چاہتے ہیں 8 فروری بھی بہت لیٹ ہے، کل ہی الیکشن ہو، لیکن اگر انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، دھاندلا کرنا ہے، بدماشی کرنی ہے، دھوکہ دہی کرنی ہے، اور ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا، ان کو جلسہ چھوڑ کے ان کو گھروں میں نہیں ہو سکتے ان کے امیدوار۔ السلام علیکم، میں ہوں فرخ نواز بھٹی، اور آج خاص طور پر جو پروگرام ہے وہ سیاسی لوگ کے بیورو چیف کے طور پر جو ہے وہ جو نئی ذمہ داریاں مجھے دی گئیں، تو یہ پہلا پروگرام ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ اس حوالے سے تمام پاکستانی اور تمام مجھے دیکھنے والے جو ہیں وہ نہ صرف ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی جو ہے وہ ضرور کریں۔ اور آج میرے لیے یہ بڑا اس حوالے سے خوش قسمتی کا مقام ہے کہ میرے ساتھ انتہائی سینئر اینکر پرسن ARY چودھری غلام حسین، جن کے تجزیے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں نہ صرف سنے جاتے ہیں، ایک جس وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور خاص طور پر سیاست کے حوالے سے اور پاکستان کے حالات کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کر اب تک ہمارے انتہائی سینئر ترین جو ہے وہ نہ صرف صحافی ہیں بلکہ اینکرز ہیں ARY میں، دا رپورٹرز کے نام سے پروگرام جو ہے وہ آپ ان کا دیکھتے ہیں۔ اور میرے ساتھ دوسرے میرے پیارے بھائی جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، مظہر برلاس، وہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ مظہر برلاس جو ہیں وہ جنگ کے سینئر کالم نگار ہیں، اینکرز ہیں، اور ان کے حوالے سے بھی میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو رائے ہے وہ کئی دفعہ نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے ان کی جو تجزیے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے انتخابات ہوں یا پاکستان کے انتخابات ہوں، اس میں ان کی رائے کو جو ہے وہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہم آج بات کرنا چاہیں گے وہ ہیں 8 فروری کے انتخابات۔ تو 8 فروری کے انتخابات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا انتخابات ہوں گے، کیونکہ ابھی تک شکوک و شبہات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ جی چوری صاحب، اس حوالے سے خاص طور پر آپ کی رائے جو ہے وہ پاکستان کی عوام ضرور جاننا چاہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرخ نواز بھٹی صاحب، سیاسی لوگ نیوز چینل اور دونوں کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے موقع دیا۔ فرخ نواز بھٹی نوجوان ابھرتے ہوئے تجزیہ کار، اینالسٹ، اور انہوں نے اپنی محنت سے، ذہانت سے اور صاف گوئی سے، اور اگر کسی کی کرپشن یا ان کی لوٹ مار کے اوپر بات کرتے ہیں، لب کشائی کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے ڈاکومنٹس رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پہلا فرض ہے۔ تو ان کو یعنی میرا یہ حتمی رائے ہے اور مظہر برلاس صاحب کی کہ اگر آپ نے اسلام آباد میں گپ شپ، افواہ، اطلاع، خبریں، خواہشیں اور یہ پتہ کرنا ہو تو فرخ بھٹی نو چاہ دی پیالی پیاؤ تو اتنے بٹھا لو، تو پھر تمہیں جو پتہ لگے گا پہلے کدی نہیں پتہ ہوئے گا۔ اینی وے، اب آپ نے بات کی ہے 8 فروری کو ہونے والے الیکشن۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پوری قوم ان الیکشن کا انتظار کر رہی ہے، اور نمبر 2، پاکستان کے عوام کی غالب اکثریت 90% تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ سارے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور ہم مور لگا کے عمران خان اور اس کی قیادت پر اپنا اعتماد کریں اور اپنے غصے کا اظہار چینلائز کر دیں آئینی اور قانونی ذرائع سے۔ اور میں کہتا ہوں فرخ بھٹی صاحب اور مظہر برلاس صاحب، پاکستان کے لوگوں کو اس آئینی اور قانونی حق سے محروم نہ کریں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن مینیج کرنے میں ناکام، یہ عمران خان کو سیاسی طور پر ختم کرنے میں ناکام، یہ اس کو جسمانی طور پر ختم کرنے میں سو فار ناکام۔
یہ ان کی پارٹی کو ختم کرنے میں ناکام، یہ ان کا نشان لے کے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، لوگ ڈٹے ہوئے ہیں وہاں، اور یہ کہیں نہیں ہے، یہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ وہ راجہ ریاض وہ جو کہا میں یہ کر لیا تو وہ کدھر گیا، اور باقی 1500۔ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے واسطے پاکستان کے لوگوں کو ووٹ دینے دو، اور ان کا ووٹ چرانے کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لکیر پھیر دو، لوگ ووٹ دیں جس کو دینا چاہتے ہیں اور اس کا نتیجہ نکالیں۔ اگر آپ نے ان سے یہ حق چھین لیا تو اس کے پاکستان کے لیے بھیانک نتائج نکلے گے۔ دیکھیں چوہدری صاحب، اس میں صرف تھوڑا سا ایک اور سوال جو ہے وہ آپ سے ایڈ کرتے ہوئے میں مظہر برلاس کی طرف جو ہے وہ جاؤں گا۔ نہیں، مینوں سال نہیں، میں آپ سے اس لیے کہ بڑا ضروری ہے کہ چونکہ آپ نے وہ سارے کا سارا وقت جو ہے وہ دیکھا ہے، خاص طور پر جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے لے کر تمام ادوار آپ نے دیکھے ہیں، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا جو ابھی آپ نے کہا جی کہ لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے، کوئی بڑے لیول پر کوئی دھاندلا کیا جاتا ہے، اور جس طرح کے مینجمنٹ کے ماسٹرز ہے خاص طور پر PMLN، اور جو خطابات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا اس سے سیاسی استحکام آئے گا؟ معاشی استحکام تو سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں 8 فروری بھی بہت لیٹ ہے، کل ہی الیکشن ہو، لیکن اگر انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، دھاندلا کرنا ہے، بدماشی کرنی ہے، دھوکہ دہی کرنی ہے، اور ایک پارٹی جو ہے اس کو آپ نے دیوار سے لگایا ہوا، ان کو جلسہ چھوڑ کے ان کو گھروں میں نہیں سو سکتے ان کے امیدوار اور ان کے سپورٹرز، جس ان کو موقع ملتا ہے وہ جا کے ان کا تہس نہس پھیر سکتی ہے انتظامیہ اور پولیس۔ یہ بند کرائیں، الیکشن کرائیں۔ اگر آپ نے دھاندلی اب مینیج کرنے کا جو پروگرام بنایا ہو نا کہ دھاندلی کرنی ہے صرف اور وہ ہضم کرانی ہے، یہ لگے ہوئے آج کل 2 کاموں پر، تو اس سے بہتر ہے اللہ کے واسطے دھاندلی نہ کرائیں ملک کے ساتھ۔ 77 میں جو دھاندلی کرائی گئی اس وقت بھٹو مرحوم کو اتنی ضرورت بھی تھی کہ نہیں، وہ ایک اور ڈبیٹ ہے، تو اس کے جو نتائج نکلے آج تک آپ ابھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس دھاندلی کے نتیجے میں بھی کوئی استحکام نہیں آئے گا، قطعاً نہیں آئے گا، اور آج بھی ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے سے ملک عدم استحکام کا شکار ہے، معیشت تباہ ہے، تو اور فوج اور عوام کو اکٹھا ایک پلیٹ فارم پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ عارف علوی، عمران خان، آرمی چیف عاصم منیر اور یہ سارے لاکھوں کے مجمع کے ساتھ جائیں اور شہداء کے مزاروں پر فاتحہ خوانی بھی کریں، اور وہاں پھولوں کے وہ ریس یا وہ کیا وہاں چڑھائیں، پوری قوم کو پتہ چلے کہ عوام اور قوم ایک ہے۔ جو یہ گماشتے اور دشمن کے ایجنٹ جو فوج اور عوام کو لڑانا چاہتا ہے، ان کے عزائم کو ناکام بنائیں۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دھاندلی کرنی ہے تو اس سے بہتر ہے الیکشن نہ کرائیں۔ جی، اس سے بہتر ہے الیکشن نہ کریں۔ جی مظہر برلاس صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ بڑا ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، اور اس پر بھی جو ہے وہ خاص طور پر جو یوتھ ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں، بڑی انہوں نے آپ کو داد دی سوشل میڈیا پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لکھتے بھی ہیں اور آپ کی گہری نظر بھی ہے سیاست کے اوپر، تو آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ شکریہ بھٹی صاحب، آپ کا تعارف تو چودھری صاحب نے کروا دیا ہے، اور بلا شبہ آپ انویسٹیگیشن جرنلزم کے حوالے سے ایک ماہر صحافی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال سے ایک تو یہ ہوا کہ وہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، یہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں اس میں تھیں، انہوں نے لوگوں کا رگڑا نکال دیا، لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیا، لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے، اور اس کے بعد یہ جو نگران آئے یہ بھی انہی کا تسلسل ہے، انہی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور روزانہ آپ مہنگائی کی خبریں سنتے ہیں۔ اس دوران صرف مہنگائی نہیں ہوئی، پاکستان کے جینوئن پولیٹیکل ورکر کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا، اور عام لوگوں کو بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر تو عمل درآمد ہی نہیں ہوا آئین پہ۔ آئین تو کہتا تھا کہ 90 روز میں الیکشن ہوں، وہ جب 2 اسمبلیاں جو ہیں برخاست کی گئی
تو اس کے بعد اس جرم میں پیپلز پارٹی بھی شریک ہے نون لیگ کے ساتھ کہ انہوں نے آئین پر عمل درآمد نہیں کیا، اور اب بھی جو 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں یہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہے، اور معاف کرنا خطا کلامی، اور اس میں کچھ پٹلہ نشینوں کا بھی نام آتے ہیں۔ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ جمہوریت ہوتی ہے اکثریت کی رائے، اکثریت پہ اقلیت کی رائے تھوپنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے بھٹی صاحب، الیکشن جو ہے وہ عوامی رائے کا اظہار ہوتا ہے، الیکشن کے لیے ایک ماحول فراہم کیا جاتا ہے، یہاں ماحول خاک فراہم ہونا ہے۔ ابھی تک سیاسی گورنر لگے ہوئے ہیں، پنجاب میں جو گورنر ہے بلیغ الرحمان وہ PPMLN کا ہے، سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جو گورنر ہے وہ مولانا صاحب کی پارٹی کا ہے، اسی طرح بلوچستان میں باپ کا گورنر لگا ہوا ہے، اور سندھ میں بھی ایک ایسے بندے کو، یعنی وہ MQM کا ہے بندہ جس کو گورنر لگایا گیا ہے۔ تو جہاں پہ جانبدار گورنر ہوں اور پھر وہ جو نگران وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی ایک پارٹی کی نمائندگی کرتے نظر آئے، اور وفاقی حکومت بھی ایک خاص پارٹی کی نمائندگی کرتی نظر آئے، اور ان کی کابینہ کو آپ دیکھیں، صوبوں کی دیکھیں یا مرکز کی، اس میں PMLN کے عہدیدار شامل ہیں یا ان کی حمایت کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے جو الیکشن کا ماحول ہے وہ آپ کو صاف شفاف نظر نہیں آ رہا۔ آپ پنجاب میں دیکھیں کہ اٹک سے لے کر رحیم یار خان تک جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر ظلم کی داستانیں رقم ہوئی ہیں اور لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں، اور ایک سیاسی جماعت کا خوف اتنا ہے کہ اس کا نشان بھی چھین لیا گیا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 17 کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور یہ پھر پڑھا بھی نہیں گیا۔ وہ بے نظیر بھٹو والا کیس ہی دیکھ لیتے، وہ بھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن چونکہ ماضی میں کسی کا نشان کشتی تھا، وہ جیت گیا تھا، تو اب وہ جن کو پردہ نشینوں کی طرف چودھری صاحب نے اشارہ کیا ہے تو انہوں نے کہا نشان چھین لو۔ لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور جو نئی نسل ہے وہ اپنے جو ان پڑھ بابے ہیں ان کو بھی سمجھا رہی ہے کہ یہ نشان ہے۔ ابھی بھی الیکشن قابو نہیں آ رہا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ جو آروز آپ نے لگائے ہیں وہی آروز تو مقدمے بناتے رہے، وہی آروز تو گرفتاریاں کرواتے رہے، انہی آروز کے تحت آپ الیکشن کرائیں گے تو اس کو شفاف کون کہے گا؟ اس کے ساتھ ایک اور بات چل رہی ہے، میں چودھری صاحب اور مظہر برلاس دونوں سے یہ سوال یہ کروں گا کہ جی ایک جو ہے وہ کاریگروں نے مشورہ دیا ہے جی کہ 7 اور 8 فروری کو نا آپ انٹرنیٹ کو بند کر دیں، یعنی یہ کو نیا حال ڈھونڈا ہے جی انٹرنیٹ بند کر دیں، تو اس سے کیا پاکستان کی کوئی بڑی عزت افزائی ہوگی؟ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے کوئی انٹرنیٹ بند کرنے کی، تو پھر انتخابات کے اوپر تو کوسچن مارک آئے گا۔ دیکھیں بھٹی صاحب، عمران خان کے دور میں ایک بہت اچھی بات ہو رہی تھی، EVM پہ آ رہی تھی بات کہ EVM کے ذریعے الیکشن کرائیں۔ آپ کے ہمسایہ ملکوں میں، انڈیا میں EVM پہ الیکشن ہوتا ہے، 15 منٹ بعد رزلٹ آ جاتا ہے، کسی کو دھاندلی کا شکوہ بھی نہیں ہوتا، کوئی شکایت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سارا شفاف کام ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایران میں EVM کے ذریعے ہوتا ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، کئی ملکوں میں۔ تو یہاں EVM کو قبول نہ کرنا EVM کو قبول نہ کرنا یہی دھاندلی کی ایک دلیل تھی کہ جو لوگ دھاندلی چاہتے ہیں انہوں نے EVM کو قبول نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ ڈر گئے کہ اگر ہم مردوں کے ووٹ نہ ڈال سکیں اور زندہ لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ہم ہار جائیں گے۔ تو اب یہ جو نیا فلسفہ گھڑا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیٹ بند کر دیں، دیکھیے ایسی باتوں سے عوامی سیلاب کو نہیں روکا جا سکتا۔ عوامی سیلاب جو ہے اس میں سب کچھ بہہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے بھٹو صاحب کا ذکر آپ نے کیا، 68-69 میں موچی دروازے میں جلسہ ہو رہا تھا، اور کہا گیا، بھٹو نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیتا ہے وہ پیتا ہے، تو نیچے سے کیا لوگوں نے کہا، عورتیں اور مرد
یوں دائرہ بنا کے گھومنے لگے، تم پیو ہزاروں سال، تم جیو ہزاروں سال۔ آج جو لیڈر ہے پاکستانی قوم کا عمران خان، وہ بھٹو سے کہیں زیادہ پاپولر ہے۔ آپ اس پہ جتنے مرضی الزامات لگا لیں۔ آپ ایک گھڑی کی بات کرتے ہیں، یار وہ تو کسی کی شرٹ سائن کر دے تو 20 گھڑیوں کی قیمت تو شرٹ کی ادائیگی سے ہو جائے گی۔ آپ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیے، گاڑیاں انہوں نے لیں، یہ مخالفین ہیں، اور گاڑیاں لی نہیں جا سکتی قانونی طور پر، توشہ خانہ کا جو قانون ہے، اور باقی بھی الزامات اسی طرح۔ آپ کبھی اس کی شادیوں پہ بات کرتے ہیں، کبھی اچھا چوہدری صاحب، ایک بات جس طرح مظہر الاس نے یہ خاص طور پر یہ کہی کہ جو باقی الزامات کو تو ایک طرف رہنے دیں، وہ میرے پاس میں دیکھ رہا تھا، چونکہ کوشش ہوتی ہے کہ ریسرچ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جائے، تو رانا ثناء اللہ کے کچھ کلپس میرے سے گزرے جی کہ وہ دیکھیں وہ تو نشہ کرتا ہے، وہ تو نشئی ہے، اور اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تسلسل کے ساتھ کی گئی۔ تو اٹک قلعے میں بھی جو ہے وہ عمران خان رہا ہے، اور بعد میں اڈیالہ میں بھی موجود ہے، تو وہ کدھر گئی ساری باتیں کہ جناب وہ نشہ کرتا ہے اور وہ جناب 4 دن نہیں نکال سکتا، چھپکلی آ جائے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح کی گفتگو ہوئی۔ اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ چونکہ آپ ان چیزوں کو اس لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پر ماضی کے جتنے لیڈرز تھے جو جیلوں میں گئے ہیں، ان کے ساتھ ملنے کا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا آپ کا ایک جو ہے وہ لمبا عرصہ جو ہے آپ ان کے ساتھ انٹریکشن آپ کا رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں، دوسری تو بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کے تو اپنی بہت ساری ویڈیو چل رہی ہیں، اور انہوں نے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں جب تھے تو جو ان کے بارے میں کہا ہے، انہوں نے FIR جو لکھوائی ہوئی ہیں وہ کس وقت نکلوا لیں، تو کوئی معتبر شخصیت ہو تو بات بھی کرے۔ ان کے پلے کا ہے کچھ نہیں، عوام نے انہوں نے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا ہے، اور آفرین ہے عمران خان کی۔ وہ جیل میں گیا ہے تو اس نے اپنے اندر بڑی تبدیلیاں کی ہیں، اس نے اللہ تعالیٰ اور رب سے لو لگا لی، وہ اس کی ہمشیر گان ہوں، اس کو ملنے والے وکیل ہوں، اس کا جو بھی ہے وہ کہتے ہو، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پر جو رونق ہے، جو گلو ہے، جو نور ہے، وہ پہلے کبھی نہیں دھار تھا، وہ اور بہتر سے بہتر نظر آتے ہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنے اس پر چھوڑ کے چیزیں تو پھر ہی اس طرح ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اس نے رب سے لو لگا لی، اور ان کے سارے الزامات غلط ثابت ہوئے، اور اس نے جو بھی قوم اور عوام کے لیے کیا یا اس کے ارادے تھے، اور کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ اسی طرح آج کیونکہ وہ اس نے کہا میں ریاست مدینہ بناؤں گا، بھائی بنایا یا نہ، انہیں اعلان تے کیتا اور ارادہ تے کیتا کہ میں اللہ اور اس رسول دے راہ تے چل رہا گا، یہ وہ جوتے پہنے بغیر وہاں مدینہ میں پھرتا ہے جی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی، اور جو مظلوم لوگ، جو بیمار لوگ، جو شوکت خانم سے جن کی زندگیاں واپس آئیں، اور اب نمن میں جو پڑھا نہیں سکتے تھے، ان کی پڑھائی میں جنہوں نے اپنا کام کیا، تو ان کی وجہ کہ پوری قوم سارے دباؤ کے باوجود غالب اکثریت آج پاکستانیوں کی جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، اس کی پارٹی کو باندھ کے نیچے پھینک دیا گیا، اور دوسرے کے ہم جیت گئے ماں اپنی دا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات برلا صاحب، آپ کا بھی بڑا وہ رہا ہے، یہ PMLN جو ہے یہ کیوں چاہتی ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کر کے انہیں بادشاہ سلامت کی طرح بٹھایا جائے؟ یہ وتیرہ ان کا گیا نہیں ہے اتنا عرصہ سیاست میں رہنے کے باوجود؟ دیکھیے، ایک تو جو پہلا آپ نے سوال کیا نا چودھری صاحب سے، میں اس میں ایک جملہ صرف کہنا چاہوں گا کہ 6-7 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل گئے ہوئے۔ آپ نے اور ہمارے ناظرین نے پاکستان کے باقی لیڈروں کو بھی دیکھا ہے جو دوسرے دن ہی جا کے بیمار ہو جاتے تھے، وہ تو بیمار نہیں ہوا، وہ تو جیل میں ہی ہے، وہ تو کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، میں نے کتابیں پڑھی، تو ان کی بیمار جو پاک پڑھا، ان کی بیمار ذہنیت کو جوت پڑا ہے۔ جی تو یہ صورتحال تھی کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ جی عوام کا جو چودھری صاحب کا بھی کہنا تھا کہ عوام کا جو ہے وہ اس وقت غالب اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ سوال کا جواب تو لے لیں بھٹی صاحب۔ وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ نون لیگ کیوں چاہتی ہے، دیکھیے ان کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ یہ
کس طرح ریلوے میں کلی بھرتی ہو کے کرکٹ کھیلنے کا شوق چڑھ گیا، کس طرح رنگیلے کے ذریعے اداکاری کرنے کا شوق چڑھ گیا، کس طرح پھر ضیاء الحق دور میں ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے یہ آئے صاحب، اور پاکستان میں الیکشن کے نام پہ یہ تماشے ہوتے رہے کہ نواز شریف نگران وزیر اعلیٰ بھی ہوتا تھا اور الیکشن بھی لڑ رہا ہوتا تھا۔ تو ان کو یہ عادت ہے ہمیشہ اپنے امپائر کھڑے کر کے کھیلنے کی، تو وہ پرانا نشہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ امپائر بھی ہمارے ہوں، انتظامیہ بھی ہماری ہو۔ اب دیکھیں ایک آدمی کو یہاں مجبور کیا گیا کہ آپ بایو میٹرک آ کے کورٹ میں کروائیں، اوکے، اور اسی پاکستان میں دوسرے آدمی کا بایو میٹرک عطا کے انگوٹھے پہ ہو رہا ہے۔ یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کو ایک نظر سے دیکھیں، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ جی چودھری صاحب، انصاف ہوتا ہوا نظر جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کو بالکل وائنڈ اپ کرنے۔ یہ مطلب بلال صاحب، فرق بھٹی صاحب، آپ مجھے دونوں اس کا مختصر جواب دے دیں، میں بھی اپنا حق رکھتا ہوں۔ جی جی، کہ آیا یہ جو لوگ مظالم ڈال رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ، جو ان کی خواتین کے ساتھ، بچوں کے، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، جی بےہودگی کی آخری حدیں پھلانگ کے ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، آیا یہ جو ملزمان ہیں یہ کسی دن اپنے یعنی جرائم کی سزا بھگتیں گے یا قوم کے ساتھ اسی طرح مذاق ہوتا رہے گا؟ چودھری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پولیس میں یا اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے ظلم کرتے وقت کہ خدا جو ہے وہ اداروں سے حساب نہیں لیتا، خدا انسانوں سے حساب لیتا ہے۔ اور جب ایک ڈی پی او جو ہے ظلم کرتا ہے تو اس کا حساب یہ نہیں ہوگا کہ آپ پولیس میں تھے تو پولیس کا حساب دیں، نہیں، بطور فرد اس کا حساب ہوگا۔ تو اب تو ایسا ظلم کی چکی میں لوگوں کو پیسا جا رہا ہے، اور یہ جو ذمہ داران ہیں انہیں نہ خوف خدا ہے، نہ کوئی قانون کی پرواہ ہے، نہ کوئی آئین کا ڈر، نہ کسی کا خوف، اور خوف خدا بھی نہیں رہا۔ یعنی لوگ، میں پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے ہر فرد کو، چونکہ ہر فرد خدا کو جواب دہ ہے۔ بہت اچھی بات کی مظہر برلاس نے کہ ہر فرد کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں چودھری غلام حسین کا اور مظہر برلاس کا کہ انہوں نے جو ہے وہ میں جو وقت دیا سیاسی لوگ کے حوالے سے۔ یہ میرا پہلا پروگرام تھا بطور بیورو چیف، یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، اور انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ اجازت ضرور چاہوں گا کہ ظلم کے حوالے سے، جبر کے حوالے سے جو ہے وہ ہم لکھتے رہیں گے، بولتے رہیں گے۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہوں گا کہ میرے ہاتھ میں قلم، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو چکا ہے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ فرخ نواز بھٹی کو شہر اقتدار اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔